جو کتے اور دلے بھونکتے ہیں صدیق اکبر کو، ان دلوں پر لعنت ہو خدا کی، مصطفیٰ کی، ملائکہ کی، حور و غلمان کی، کعبۃ اللہ کی، پوری کائنات کی۔ اور تم کیا جانو مقام حسین کیا ہے؟ جے پوچھنا ہے تو یا صدیق نو پوچھیا عمر۔ واہ 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 سبحان۔ تحقیق پر بھی ایسے ہاتھ کھڑے کریں جیسے حیدری پر، اور حیدری پر ویسے ہاتھ کھڑے کریں جیسے تحقیق پر۔ ایک مصطفیٰ دیا اکھاں نے، دوجا مصطفیٰ دے کان ہے۔ اتنی حسین حسین کرو، اتنی حسین حسین کرو، شیعہ اونجی تک کہ مر جائے۔ اساں تو اونجی آدھے آسی محبت کر دیں، آواز تو مسیتی وچوں بھی آؤں دے۔ سمجھ آئیے یہ نہیں، خدا کا بھی جو قبلہ ہے، ملائکہ کا بھی جو قبلہ ہے، عرش و کرسی کا بھی جو قبلہ ہے، جن کو حق تعالیٰ فرماتا ہے محبوب پیارے قسم ہے مجھے تیرے رب ہونے کی، تجھے تخلیق کیا ہے اپنے لیے، خود کو ظاہر کیا ہے تیرے لیے۔ سبحان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ اجلی وانا اجلو، فرمایا تو ہے میرا تو میں تیرا، کلو آخدن یطلب ردائی وانا اطلب رداکا۔ فرمایا کائنات ساری اللہ اللہ کرتی ہے، رب محمد محمد۔ سبحان اللہ۔ کچھ بات سمجھ آئی ہے؟ آج جو آپ عظمت حسین پاک سننے کے لیے یہاں جلوہ گر ہوئے ہیں، تو کچھ سمجھو تو صحیح کس کی عظمت، جنہیں حضور فرماتے ہیں حسین منی۔ توجہ توجہ، او قبلہ بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ، اس طرح ٹرو پھرو کے کم خراب ہو جائے۔ بھائی فرماتے ہیں حسین منی، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، اور اللہ فرماتا ہے انتا لأجلی۔ کچھ توجہ ہے آپ کی؟ کون حسین ابن علی؟ کیڑا وڈا قد ہے میرے آقا و مولا و مابا و ملجا و قبلہ و کعبہ، خلیفہ اول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر کا۔ کتنا بڑا قد کاٹ ہے اس جڑے کا، کتنا وڈا قد کاٹ ہے کہ حضور فرماتے ہیں معراج کی رات جب ہم سے رب نے ہم کلامی کی تو صدیق اکبر کی آواز آئی، اذن منی یا محمد۔ ہم نے تحیرت بامورین، دعا کرنا تمہیں بڑا متحیر ہویا، ایک نظر کوئی نہیں پہ آمدہ تو دوجہ آواز ابو بکر دیئے۔ میں اللہ پاک کو عرض کی تھی ابو بکر میں تو پہلے تھے آگے، فرمایا نبی کوئی نہیں آ سکتا، ابو بکر کہاں سے آگے؟ تو میں نے عرض کی کہ یہ آواز تو ابو بکر کی لہجہ اس کا ہے۔ فرمایا محبوب جدوں محبوب محبوبہ نو مل دین نا تو تحفہ دیتا جاندہ ہے۔ ہم نے کہا کہ اپنے محبوب کو اس لہجے میں مخاطب کریں کہ جو لہجہ محبوب کے دل کو پاتا ہے، تو ہم نے لہجہ بھی تیرے یار کا استعمال کیا تاکہ تجھے قرار ملے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیات، علماء اہل سنت، حسینیت۔ ایڈا وڈا قد کاٹ ہے تو پتہ ہے کیا فرمانے؟ توجہ توجہ، پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ ادھر توجہ کریں، نوٹان لینا میوے کھانا تو شامے کو دعائی خدا دیجئے، ادھر تکو ٹائم تھوڑا ہے ہمارے پاس، جلدی سے بات سن لو۔ میرے کلیجے کے ٹکڑے ایڈے وڈے قد کاٹ ہے لجنا، حضرت حسین پاک میں چک کے چم کے فرما دین تیرے تے میری ماں بھی قربان، میرا پیو جو کتے اور دلے بھونکتے ہیں صدیق اکبر کو، ان دلوں پر لعنت ہو خدا کی، مصطفیٰ کی، ملائکہ کی، حور و غلمان کی، کعبۃ اللہ کی، پوری کائنات کی۔ اور تم کیا جانو مقام حسین کیا ہے؟ جے پوچھنا ہے تو یا صدیق نو پوچھیا عمر۔ واہ 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 سبحان۔ تحقیق پر بھی ایسے ہاتھ کھڑے کریں جیسے حیدری پر، اور حیدری پر ویسے ہاتھ کھڑے کریں جیسے تحقیق پر۔ ایک مصطفیٰ دیا اکھاں نے، دوجا مصطفیٰ دے کان ہے۔ اتنی حسین حسین کرو، اتنی حسین حسین کرو،
شیعہ اونجی تک کے مر جائے اساں تو اونجی آدھے ہیں آسی محبت کر دیں آواز تو مسیتی وچوں پہ آؤں دے سمجھ آئیے یہ نہیں وہ میں ایک جگہ پر گیا ہمارے جڑے لم جبوج سننی ہیں کون اچھا بولو ہاں اوترے قسم دے ایک جگہ میں تقریر کرنے کے لیے گیا رات کو میں نے تقریر کی وہاں تو من کنتو مولا فاضا علی و مولا سویرے ایک سنی مولوی 2 نمبر سنی میرے ایک مرید سے کہنے لگا آپ کے پیر صاحب شیعہ تو نہیں انہیں کہا استغفر اللہ تو مجھے سڑے پیر نو جاندہ نہیں ہے رات کو یہ من کنتو مولا پہ تقریر کیے دسو مت ماری وہ چلے ہو وہ من کنتو مولا ہوں یا آنا من حسین ہو یہ میرا اعلان نہیں ہے محمد الرسول اللہ کا ذرا ایسے لوگوں سے بھی ہوشیار رہے ایسے لوگوں سے بھی ہوشیار رہے میں تو صد سلام پیش کرتا ہوں سلوٹ پیش کرتا ہوں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر صاحب ظفر عباس صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو جن کے مریدین نے خلفاء نے اور جن کے محبین نے اس محفل کا انعقاد کرا کے اپنے حلالی ہونے کا بھی ثبوت دیا ہے وفادار ہونے کا بھی ثبوت دیا ہے اور کامل ہونے کا بھی ثبوت دیا ہے کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں دامن اصحاب بھی ہے دامن اہل بیت یہ لوگ ہیں میں آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور پھر آخری 10 منٹ ابھی میں 1-2 فضیلت کی باتیں اور سناؤں گا پھر آخر میں 10 منٹ میں آپ کو فکر حسین پاک بتاؤں گا وہ بہت ضروری ہے پہلے ایک فضیلت کی پھر بات سن لیں وہ بات رہ گئی نہیں تو پروفیسر صاحب پھر مجھے کہیں گے میں نے آج پھر دیکھا آپ بھول گئے مجھے رستے میں بتلاتے ہوتے ہیں کہ آپ تقریر کرتے ہوئے جب سے میں مرید ہوا ہوں آپ کبھی نہیں بھولے لیکن کل لاہور تقریر کرتے ہوئے پرسوں آپ بھول گئے میں کہا وہ گل یاد کراؤ کیڑی کہندے نے میں بھی بھول گیا اے راز دساں ہن تانوں طریقت دا راز دساں او خلیفے ہو سیفی خلیفے ہو جیڑا کم پتروں میں ہن کرن لگا اے تواڈے پیر صاحب خود نہیں کر سکتے کیونکہ پیر اپنی محبت خود سکھاتا کام ہے دوسرا سکھاتا ہے انہاں جیڑا کہیا نا میں بھول گیا یہ 36 واری جمن تاں وی انہاں نوں گل یاد نہیں آ سکتی یہ دے وچ ایک راز ہے جیڑا ایک واری کہہ دے نا پیر نو تو بھول گئے وہ مرید بھول جاندے ہن اے زور مارن وی تے انہاں یاد نہیں آ سکتی کیونکہ یہ کھاتا ہی انج دا ہے انہاں آخیا حضور تساں او گل ایک بھول گئے ہو میں آخیا کیڑی آخیا میں بھی بھول گیا او گل بھول گیا جیڑی تسی دل وچ میں سوچیا میں کہا کہ بلا اج دی نویں گل نہیں یہ بڑی پرانی ہے 1000 سال پرانے ولیاں یہی گل کیتی ہے جتھے جتھے اساں اپنے پیر نو انج کیتا ہے آکھیا نا سانوں مریداں نے انج آکھیا بابا نظام الدین اولیاء پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے آپ فرماندے جدوں امیر خسرو نو آپ نے فرمایا جب میں فوت ہوں گا تو میرے پاس نہیں ہوگا انہاں آکھیا حضور یہ کڑی گل کر دے ہو انہاں آکھیا ایسے ہی ہوگا انہاں کہا حضور مجھے ایمان ہے کہ آپ جو فرما رہے ہیں وہی ہے مگر میرا تو تمنا ہے نا میں آپ کے پاس ہوں آخری وقت انہاں کہا نہیں ہو سکتے تم کہیں دور ہوگے انہاں کہا حضور دے وچ کی راز ہے انہاں کہا راز یہ ہے جب فرید فوت ہونے لگے تو میں پاس نہیں تھا اور جب فرید پاک کے پاس ایک دن میں بیٹھا تھا تو انہوں نے مجھے کہا تھا نظام تم میرے کول نہیں ہوئے گا میں کہا حضور میری تو محبت ہے میں جدا ہوں گا نہیں پر میں تو پیا محبت کر نیڑے نہیں ہوئے گا اس ویلے تینوں سمجھ ہی بات ہی چاہے گی تو فرماتے ہیں جب بابا صاحب فوت ہوئے تو میں بعد میں گیا تو بابا صاحب کو میں نے یہ پوچھا تھا جو تم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ حضور ایسے کیوں ہیں انہوں نے فرمایا جب کتب صاحب فوت ہوئے تھے تمہیں پاس نہیں گیا لہذا مریدو تخلیفیو تو اڈی اپنی مرضی جتنا گھڑ پاؤ گے تو اڈے بھی جتنا پہ جائے تو ساں جتنی محبت اپنے پیر نال کرنی ہے تو اڈی اتنی محبت کیتی جانی ہے صدیق پاک نے کہا النظر الی وجہک یا رسول اللہ خلیفہ ہے نا اب میرے آقا اکھ میری ہوئے تے نظر تیری ہوئے
حضور نے فرمایا پھر اساں تے او لجپالاں جڑے او دے پہاڑ نو نہیں چھڈ سکدے تے تے پھر ابو بکر سانو موڑیاں تے چاہ کے غار تک لے آیا ہے جے ساڈا چہرہ ویکھنا تیری عبادت ہے نا تے تیرا نام سن سن کے میرے کلمہ پڑھنے والیاں دے سینے ٹھردے رہن نہیں مردان علا نعرہ یا لاؤ مردان علا گلی 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 نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر لو جی گل مکائیے اہل بیت کی حضور غریب نواز حضرت ابو ہریرہ دی گل رہ گئے ہوں یہ یاد رکھیا کہ میں ہوں کھل نہیں گیا ہوں یاد ہے اے میرے آقا میرے مولا میرے چاچو یہ میری عادت ہے ویسے ہی میں سب کو چاچو ماموں کہتا رہتا ہوں میرے حضور حضرت ابو ہریرہ فرماندے ہیں پگ مبارک لا کے پیر مبارک دی مٹی مبارک غلطی کبھی مجھ سے اللہ نہ کروائے یہ لفظ میں نے کبھی نہیں بولے ایک باری جملہ منہ چو نکل گیا تو میں دیتے توبہ کی تھی بھئی آپ نے پیر صاف کی تھے پھر میں دیتے توبہ کی تھی بھئی یہ گل بندی نہیں صاف وہ کی چیز کی جاتی ہے جو میلی ہو تو پھر میں نے توبہ کی میرا اپنا ایک نظریہ ہے عشق والا تو آپ نے وہ پگڑی مبارک رگڑی میرا ذہن یہ ہے بھئی آپ نے انہا ذریعہ نو پگ دے ستارے بنایا جیڑے ذرے حسن کے قدم کو چوم رہے تو آپ نے وہ پگڑی نال توجہ رکھنا جی پگڑی نال انہوں نے وہ رگڑ مس کیتا اور پھر حضرت امام حسن پاک دا بھی محبت دیکھو انہوں نے کیتا نہ کرو اینج نہ کرو تو سا میرے نانا جی دے پیارے صحابی ہو تو میں نو شرم آؤں گی آپ نے پگ لا لئی اے ہے احترام صحابہ اہل بیت کے دل میں انہوں نے کہا میں نے شرم آن دی بس جی اگلا جملہ سن لو تقریر موقع لیکن اٹھنا نہیں ابھی فکر حسین پہ بات ہوگی اٹھنا نہیں اے جملہ سن لو آپ نے ارشاد فرمایا یا یبنا رسول اللہ اے حضور پاک کے بیٹے اے صحابہ کا طریقہ تھا یہ نہیں کہتے تھے یبنا علی اے علی کے بیٹے ایک روایت کٹ دو اساں تو انہوں غلامی لکھ دیا جدوں صحابہ نے اہل بیت نو پکاریا ہے کہا یبنا رسول اللہ انہاں اپنے کناں نال سنیا ہویا سی کہ ان اللہ تعالی جعل ذریت کل نبی فی صلبہ وان اللہ تعالی جعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب اللہ نے ساریاں نبیوں دی اولاداں نو انہاں دے ایتھوں پیدا کیتا ہے اللہ نے میرے پتر علی دے ایتھوں پیدا کر دیتے ہیں انہوں نے کہا اے اللہ کے محبوب کے بیٹے جیڑے سنگی عربی جان دے ذرا توجہ کرنا چس انہاں نو زیادہ عام نہیں جنہاں نو عربی عام دی تے جنہاں نو عربی مائی نال تعلق ہے انہاں نو ڈبل چس عام نہیں فرمایا لو یعلم الناس من کا ما عالمو انہاں کیا سونیاں لجپالا سیدہ تصویر مصطفیٰ ابن رسول آپ میں نو فرما دے ہو پگڑی پچھے کر لے ہاتھ پچھے کر لے یہ تے کچھ بھی نہیں لو یعلم الناس من کا ما عالمو فرمایا قسم ہے مجھے رب کی اگر دنیا کو پتہ لگ جائے وہ جو میں جانتا ہوں متعلق آپ کے اگر دنیا کو وہ پتہ لگ جائے جو میں جانتا ہوں آپ کے متعلق لَخَمَلُوكَ عَلَىٰ رِكَابِهِمْ تو امت آپ کو زمین پر چلنے نہ دے کندھوں پر اٹھا کر پھرے ایتھے ہاتھ رکھ کے بولو آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین گل مکی وقت بھی توڑا بے مثل نسبت ہے سادات کی اہل بیت کی اور صحابہ کی اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے اور جو حدیث نہیں پڑھی ان کا ترجمہ بھی نہیں کر سکا اس کی مجھے معافی دے دیں اور اگلی بات کہ فکر حسین آپ ابھی اٹھنا نہیں اور بھاگنا نہیں 5 منٹ پورے 5 منٹ آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اجازت دو سارے مجھے سارے پیر کی تو سمجھے ہو تو سمجھے کون کون ہے امام حسین نال محبت کرنا بلے 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 بلے
بلے بلے بلے بلے بلے بلے بلے ہوں جی امام حسین کل قیامت والے دہڑے تمہیں روکن آخر ارا جانا جانا ہے کو نہیں پھر یہ پوچھن میں کون اگوں کیا آخنا ہے حضور دے پتر یہی آخنا ہے جنت یا جوانا دیکھے ہو اگوں پوچھن پہ میں کیا کیتا ہے دنیا میں تساں کیا آخ ہے جی وہ یزید کی خاطر تو کچھ نہیں کیتا آپ نے یہ تمہیں کس دس دے یزید کی خاطر دین 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 کیڑا لفظ بولے بسم اللہ کہنا ہے میرا پتر کیڑا یاد سکندرا پترا گل تو سن کہ دی خاطر کیتا ہے کہ کیتا نے دین نو نا پھر گھر پر لٹا کے کہ کیتا نے دین نو کی ہویا بچایا نے بچ گیا کتھے ہے بس اتنی جی گل اگر یہ پوچھ لیا کہ میں تو پتر کو وعدے تھے تو پتر بھی او جنہ وچ نور رسول ہے پتر بھی او جڑے شبیہ مصطفیٰ ہیں پتر بھی او میں تو انہوں اہل بیت دی شان اللہ دی قسم چاہ کے میں ادا اگر ریاکشن نہ کوئی ہوئے میں سناواں تھوڑے کلیجے پھٹ جان او شان ہے نا اجے سائیاں دی بال بھی بے مثل ہے تو سائیاں دی آل بھی بے مثل ہے تو او حضرت امام حسین فرمان بھائی میں تو پتر کو وعدے تھے پانجے کو وعدے تھے پتریے کو وعدے تھے پھر دین یہی آگوں گے وہ فرماسن تو کتنا اپنایا بس اتنی جی بات آپ کیا جواب دیں گے یہ کبھی سوچا ہے آپ نے امام حسین پاک نے کیا بچایا کیا دین کیا ہے اب مسئلہ تو یہ ہے کیا ان کے نانا کا ایک طریقہ ہے اس کو دین کہتے ہیں تکبر نہ کرنا یہ دین ہے کیا خیال ہے کیا خیال ہے یہ میں سچ بول رہا ہوں جھوٹ بول رہا ہوں تکبر نہ کرنا یہ کیا ہے پیار میں بولو اللہ کا ذکر کرنا یہ کیا ہے نمازوں کی پابندی کرنا یہ کیا ہے حلال کو حلال جاننا یہ کیا ہے حرام کو حرام جاننا یہ کیا ہے کسی غیر محرم عورت پر نگاہ کو نہ پڑنے دینا یہ کیا ہے اپنے آپ کو زنا سے بچانا یہ کیا ہے اپنے اندر سے جھوٹ والا کانٹا نکال کے باہر پھینک دینا یہ کیا ہے ریاکاری کسی کو دکھانے کی خاطر کوئی عمل کرنا اس بات کو ترک کر دینا یہ کیا ہے اب آپ سارے بتائیں ایمان سے یہ دین آپ کے پاس ہے بس پھر ہم امام حسین پاک کے سامنے جانے کے ابھی قابل نہیں اور ہم نے قابل ہونا ہے انشاءاللہ کہو نا پیار سے انشاءاللہ پیر صاحب نے تھوڑا تو زیادہ رگڑا لا لیا میں اونج نہیں آگا آپ وڈے نے عظمتاں آلے نے آپ وڈی شان آلے نے میں ویسے نہیں آپ کو بولوں گا جیسے حضرت میں ادب سے عرض کروں گا اساں قابل بڑھنا ہے اساں قابل دسو وعدہ کرو بڑھنا ہے نہیں تے کیڑیاں کیڑیاں چیزاں چھڈنیاں تے کیڑیاں کیڑیاں اپنانیاں موٹیاں موٹیاں دو ترے گلاں اج وعدہ کر لو حضور پاک حسین پاک دے آپ دے صدقے نال وعدہ کر لو مثلا تکبر اور ریاکاری یہ دو چیزاں اور جھوٹ ترے یہ ترے دا وعدہ کرو چھوڑ دیں اللہ کرنا ٹیڈوں کرنا میں نو خوش نہ کرنا نبی پاک کے نواسے کو خوش کرو
حضور کو خوش کرو، اللہ خود بخود ہو جائے گا۔ کئی بندے آتے نا جی اللہ واسطے اساں یہ کام کرتے ہیں، اللہ واسطے ایڈا سوکھا نہیں، تو حضور واسطے کرو وہ ایٹومیٹکلی ہو جائے گا، ٹینشن نہ لاؤ، اللہ مہربانی فرماؤ۔ حضور نے فرمایا آپ فرمایا من احبنی فقد احب اللہ، صحابہ نے فرمایا تساں میرے منو میرے، اللہ تہاڈا بن جائے گا، یہ فکر نہ لاؤ۔ امام حسین پاک کو، اہل بیت کو، حضور کو خوش کرنا چاہتے، تکبر، اسد اور جھوٹ، بس یہ وعدہ کرو کہ کوشش کریں گے ایک دو نمازاں میں جڑے بالکل نہیں پڑھ دے وہ ایک دو دا وعدہ کر لو، وہ میری حکمت معاف کر دینا۔ کہ کوئی مولوی میرے تو فتوی نہ منڈ مارے بعد نمازاں 5 فرض نے تھے 2 دا پڑھا کے گیا، نہیں وہ تساں یار اپنے نسخے آپ کو رکھو، مینوں جلال الدین رومی والا نسخہ اپنا لینا۔ میرا ایک مرید سی طارق صاحب، اپنے کیڈی داڑھی ہے وہ، تو وہ نویں بیت ہوئے تو میں آخیا اینج سن، میں آخیا داڑھی کدے رکھ لو، لگتا ہے مینوں تانوں چنگی لگے، انہیں رکھی جناب گھر گئے، بی بی آخیا کٹا کے بنا ہے، میرے کو لایا بی بی آدھی کٹا دیو، نہیں تو حضرت جی پھڈا پہ جانا، میں آخیا کٹا دیو، ہوں مولوی پراگ ہوگی تو ہوں فتوا ٹھوکے میرے، وہ پھر ساڈا کلیے اپنے نے، کلیہ نمبر 452، تو میں نے کہا جی کٹا دو، انہیں صاف کرا دی تھی۔ 4-5 دن بعد میرے کو آئے، میں کہا کدوں جانا ہے بیوی کو، آخر ہفتے کے بعد، میں کہا ہفتہ ایک رکھ لو، جدوں تو بیوی کو کٹا دینا، انہیں رکھ لئی، ہفتے بعد بیوی نہیں جا کے ملے، انہیں کہا ایک کر دیتے کٹا دے، انہیں کٹا دی، مڑ کے میرے کو آیا میں رکھ لو، مڑ کے پھر بیوی کو گئے، انہیں کہا کٹا لو، انہیں کٹا دی، بیوی آگیا یہ کی کدے رکھنا ہے کدے کٹا دیں، اس آگیا میں اصل گرو پیچھے چھوڑ دا، میں گرو ہیں جی یاد آئے، انہیں کہا کیڑا گرو ہے، میرے لئے بھی ملا، میرے کو کہنے لگے میری بیوی کہتی ہے آپ سے ملنا ہے، میں کہا پردے کا انتظام کرو ملیں گے، پردے میں جا کر ہم نے 2-4 حدیثیں سنائی، وہ اللہ کا فضل ہو گیا، بیوی آگیا انج کرو بیعت میں نہیں کر جاؤ، داڑھی دی نیت کرا جاؤ انہوں، ہمیں ایک کلیے کا پتہ ہے، جتنے سیفی بیٹھے ہوئے نا تو ساریاں دیاں داڑیاں ہیں سن پہلے کسے دی ہونی ہے نا، جمدے میں کسے دی بھی نہیں ہوتی، صحبت اثر کرتی ہے، تھوڑا کیا اچھا بولو، تھوڑا تساں ایک دو دی کوشش کرو نا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود ہیں، صحابہ پاک کا مجمع لگا ہوا ہے، ایک جوان نماز پڑھنے لگا، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اے بندہ ٹھیک نہیں، فرمایا ٹھیک، انہیں پھر عرض کی یا رسول اللہ اے بندہ اے دے معاملات اساں جان دے ہیں باہر، آپ نے فرمایا ٹھیک، تیجی باری پھر انہیں عرض کی تھی، ہاتھ مار کے نا زانو تے سرکار پاک، فرمایا ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے ہو جائے گا، وہ دیاڑے کوئی 20-25 گزرے، بندہ بڑا ٹھیک ہو گیا کہ بلا صاحب صاحب بڑے دیاں ضرباں تسبیح شسبیح جناب دے طریقے دا ہو گیا، تو بڑا نیک ہو گیا، تے بڑا متقی ہو گیا، تو صحابی عرض کرنے لگے وہی حضور جنا بڑا شکر ہے، ہاتھ مار گیا، ہم نہیں کہتے تھے ٹھیک ہو جائے گا، تے تھوڑا تو سن وعدہ کرو نا کوئی فجر دی نماز پکی پڑھ لے کرو نا، یا جیڑی پھر کوئی چنگی لگ دی ہے 5 ویلیاں دی پڑھ لو، میں نو اس طرح لگتا ہے، تجربہ میرا بڑا ہے، خیر اتنا بھی نہیں جتنا بزرگان ہے، لیکن ہے کافی پھر کے گلی ہیں، تجربہ اس طرح دا ہے میرا، جی مرغے شرگے میں بڑے رکھے ہوئے، مور رکھے ہوئے، کبوتر رکھے ہوئے، چکوراں رکھی ہوئے، تتر رکھے ہوئے، یہ ممنوع کوئی نہیں، تجربہ بڑا ہے میرا، نویں جدوں آمدے نا حضور ساڈے کول کبوتر 3 دیہڑے بند کرنے پیندے نا، نہیں تو اڑ جاندے،
ترے دڑے پہلے بند کرو انی تو اٹھ جان گے کیا کرتے ہو بس ٹھیک ہے ترے دڑے کے انجی کردا ترے دڑے کے کردا بند چوتھے دڑے پر بھی بند دینا ہوں ترے دڑے پر بھی آپ تو نہ بندہ کسی مرید میں پر بند دیو ترے دڑے بعد کھول دیا پر کھول دیو بالکل پر صحیح ہوتے ہیں اٹھدے مردے نہیں اٹھدے مردے اٹھے ہی بس عادت ہو جاتی ہے تو ساں ایک عدد نماز وچ مسیتی جاؤ نا اللہ آپ ہی فضل فرماسی انشاءاللہ دعا تریاں دیانے بعد پر کھول بھی دیو تو مسیتی بھی چی رہے سی حضور پاک فرمانے کہ مومن کو پھر آستہ آستہ لگاوٹ ہو جاتی ہے میں آپ کو حضرت کی برگاہ میں تحفہ پیش کرنے لگا ہوں حالانکہ ٹائم تھوڑا ہے میرے کو پھر بھی آپ نے قدمہ دا صدقہ تے تو انہوں میں ایک چیز دین لگا اجازت ہے وہ یہ ہے حضور آپ دے مرشد پاک نے مجدد صاحب انہوں دے ایک پتر نے بڑے قابل قسم دے انہوں دے نام ہویا خواجہ معصوم تو انہوں پتہ ہونا ہے نقشبندیاں سارے انہوں پتہ ہے آج وہ شجرے وچ نا شام پڑھ دے انہوں دا وہ بڑے قابل ہوئے انہوں نے ایک کتاب لکھی کتاب دا نام ہے اروۃ الوثقی اس میں انہوں ایک گل لکھی حضور وہ گل فرمانے نے بھئی ایک دن ایک صحابی نے حضور کے پاس صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ایک بندہ آیا انہیں کوئی بڑی ٹیڑی جی گل کی تھی جیڑی سائیاں پاکاں دی شان دے مطابق وہ بڑی ٹیڑی مجھے مال دو پیسے دو سب کو دیتی ہو مجھے نہیں دیتے صحابہ پاکاں انج بازو تے چڑھا لے یہ لفظ انہاں لکھیں بازو جتنا سائیں تھوڑے جی جلالے چاہے انہاں بازو تے چڑھا لے تے انہوں پنجن واسطے گبا مارا سائیاں ادھر میرے حال تکیو سارے سائیاں فرمائے زبان سے آواز نکال کے انہوں آگے اگے آ بلال کہاں ہو حضرت بلال اگے آئے اس کو کچھ دو انہوں دیتا ہوا تھا تھوڑا ہے آپ نے فرمایا بلال اور دو اس نے کہا تھوڑا ہے آپ نے فرمایا تھوڑا اور دو اس نے کہا ابھی بھی تھوڑا ہے بلال سارا ہی دے دو جب وہ سارا سونا چاندی ملیا اس نے کہا معاف کر دو میرا لہجہ ٹھیک نہیں تھا میں نے پتہ لگ گیا اس ترتیب تے آپ دے نال دا کوئی نہیں آپ دے نال دا کوئی نہیں اچھا وہ جی قابو ہو گیا قابو یہ بھی ہو گئے وہ قابو ہو گیا تے جدوں وہ قابو ہو کے ٹر گیا نا تے سائیاں پاکاں ہنج کر کے تکیا صحابہ نو تو فرمایا وہ جڑا تساں کم کیتا ہے نا اس نال دوزخ وچ پہنچ جانا سی تے جیڑا اساں ہاتھ پھیریا ہے نا او دے نال جنت وچ وڑ گئے انج مطلب ہے تساں آستہ آستہ کی کرنا ہے نیڑے ہونا ہے انہاں دا لڑ پھڑ لینا ہے بزرگاں دا بزرگاں نال لگے ہوئے کدے ڈب دے اچھا بولو ڈب دے پکی گل ہے چکی تکیے چکی تکیے وہ پہلے بڑیاں بڑیاں چلاندیاں سن ہن تو کوئی نہیں ہوندی ہو کراں وچ شاید تواڈے کسے دی پرانی پئی ہوئی ہوے دادی نانی دی وہ چکی دے دو ہوندے نے پوڑ کی ہوندے چاچو پوڑ وچ دے ہوندی ہے کلی نکی جی لگی ہوئی ہیں اونوں کیا دے ٹینڈا پینڈا پیندا وہ جڑی کلی ہوندی زمانہ مختلف علاقے دیاں مختلف ہوندیاں تساں جو بھی آدھے ہو پیندا اساں والے پاسے کلی آئی وہ دانے جڑے پاؤ نہ ہوتوں وہ پھر چکی چلدی ہے سارے جناب پس جانا جڑا کلی نہ لگا رہندا ہے نا وہ بچ جانا یہ ولی کلیاں نے ولی کیا ہے کلیاں جڑا کلی نہ لگ جائے گا وہ پسن تو بچ تکو نہ ہونا جنہ سنگیاں پگڑیاں سراں تے رکھی ہیں جنہ دیاں داڑیاں مبارکاں نے
انہوں تک کہ کیا ایمان وچ اضافہ نہیں ہو رہا، کیا عقیدت وچ اضافہ نہیں ہو رہا؟ کہ جس طرح حضور نے ارشاد فرمایا ہے تو میں بھی عرض کیتی ہے کہ فکر حسینی یہی ہے، تو آپ اپنے سراں نوں ڈانپنے دی کوشش کرو۔ تو ابتدا پگڑی بے شک ایڈی وڈی نہ بنو، وہ آپ ہی بعد کوئی حضرت صاحب نے چاہت بنا رہا سا۔ ابتدا میں تساں کیا کرو، میرا طریقہ تھوڑا جا ملنگا حال ہے، تو میں پتہ کیا کرتا ہوں، ایسے ہی کوئی جس طرح حضرت نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے بابا جی حضور غریب نواز، تو میں کیا کرتا ہوں اپنے دوستوں کو جڑے ننگے سے ہوتے نا، پہلے میں انگریزی ٹوپیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، اللہ دی قسم ہے چھجے علی، وہ میں بھی کیا کرتا ہوں، آتا ہے نا کوئی پینٹ شرٹ والا بابو، بس یہ کہتا ہوں یہ دیکھو بڑی پیاری لگے گی تمہیں، عادت ہو جاتی ہے سر پہ رکھنے کی، آہستہ 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 ہمارے غریب نواز مرشد پاک فرماتے تھے بو بھاگت بھاگت بھاگے ہے، رنگ لاگت لاگت لاگے، بہت دنوں سے سویا منوا جاگت جاگت جاگے۔ تو ہم تو ایسے کر دیتے ہیں، کئی لوگوں نے سندھی ٹوپی پانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، وہ سندھی ٹوپی نہیں تھی تو وہ بھی میں نے رکھی ہوئی ہیں، کبھی تحفہ دے دیا، اے جی شیشیاں والی ٹوپی ہے بڑی پیاری لگے گی، آلاؤ ادھا پا دی ہوندی ہے، اے جڑی تساں ٹوپیاں بڑیاں وزنی ٹوپیاں نے، بڑی ہمت ہے تہاڈی، میرے کو نہیں پان ہوتی، بڑی ہمت ہے آپ کی ایڈی موٹی، تے وہ ہم کسی کو شوق ہے نا ان کا، تو ان کو اس طرح کی ٹوپی پیش کر دو، یعنی اس راہ فقیر کا کام ہوتا ہے اس راہ سے کھینچنا جس میں کچھ رغبت پائی جا رہی ہو۔ کیا راتی دا تانوں واقعہ سنادا ہاں میں لاہور دا، تقریر مک گئی، راتی لاہور وچ اوتھے ایک جگہ تقریر ہو سی، اے کلپ بند کرو کہ وہ سونی نہ لاونے گا، کلپ شلپ نہیں ریکارڈ کرنے، او بھائی چھوٹے سیفی جی کلپ بند کرو، تو وہ راتی ایک سٹیج سیکٹری جڑا نا وہ مڑ مڑ کے ایسی ایک شعر پڑھ رہے سی جڑے تقریباً ساڈے مسلک یا خیال دے مطابق ٹھیک ہے نہیں، انہوں ایک ساڈے مفتی صاحب ہی کول بیٹھے سن، تو میں ڈردا رہا کہ انہاں منڈ نہ دیون کرے تو کم خراب ہو جانا ہے، انہاں جے کرے تھوڑا جا ایک غلطیاں میں کیتیاں تجربے تاں ہی ہوندے نا جی، بڑیاں کیتیاں ہائے ہائے رگڑے رگڑے اپنے جگ لا دی تو کم خراب ہو گیا۔ اچھا میں نے کیا کیا ہے زور پہ انہوں نے میں عرض کیتا، سارے مجمع نوں جدوں میں تقریر شروع کی تھی نے میں کہا یہ نا عاشقی اہل بیت نے کلمہ پڑھیا نال کہ اللہ دی قسم ہے عاشقی اہل بیت انہاں وچ بے پناہ محبت ہے، وہ خوش ہو گئے، میں کہا صرف انہوں نے عرض کرنی سی، التجا کرنی سی، درخواست کرنی سی، بھئی اے جڑا ہے نا سیدہ پاک دا نا یہ دیتے ہاتھ نہ چھوایا کرو، سر جھکوایا کرو۔ وہ پچھوں آدھے حضور غریب نواز میرے آقا عمل ہوئے گا آج تو وقت، انہیں جڑا انہاں کیا نا آقا عمل ہوئے گا، جی میں آقا نوے تو شیعہ ہیں رافضی ہیں، تو وہ آقا ملہ سارے مولوی انجدے ہوں گے، وہ کم خراب ہو جانا سی، وہ کم سدھا ہو گیا، تو انہوں نوے نوے تقریر کرنے نکلے نا حضور پروفیسر صاحب، پروفیسر تو انہوں پتہ ہے پھر پروفیسر ہوتے ہیں، آپ پروفیسر نے نوی نوی تقریر میں انہوں نے کہا حضور ایک گل سن لو میری پھر تقریر کریو، یہ جان بڑا کھلا ہے تو اسد بھی ہوندہ ہے غیبتاں بھی ہوندی ہیں بڑا کچھ ہوندہ ہے، بس ایک آیت رٹ لو، ایک آیت ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ، بالحکمت والموعظۃ، اے گل راز تھی چند مکڑوں یہ گل کی ہے بالحکمت والموعظۃ، واو عاطفہ تغایر کو چاہتی ہے، مطلب یہ ہے حکمت نال تے چنگیاں گلاں نال نیریاں چنگیاں گلاں نال بھی بندے نہیں آوندے، حکمت نال حضور تے آپ ساریاں اس مدرسے دے آپ باں بڑھنی ہے، کہ بڑھنا ہے اچھا بولو، اتھے بازو بڑھنا ہے آمنا ہے، اے نور اتھے بٹ رہا ہے، کہ بٹ رہا ہے
آج جتنا تساں یہ گلاں سنیاں ایمان نال دسو نور ہے کہ نہیں؟ سارے بولو ہے؟ ایک دے وسیلے نال ملیا نہ انہاں سانوں بلانا سی نہ ساتھ آونا سی نہ انہاں گلاں ہونا سی اللہ انہاں دا سایہ اساں ساریاں تے تا دیر سلامت رکھے اللہ انہاں دیاں محنتاں نو دوبالا فرمائے جنہاں جواناں دے سینے ذکر الہی نال انہاں روشن کیتے اللہ انہاں جواناں نو بھی برکتاں عطا فرمائے اور اگے پوری امت وچ عام فرمائے کوئی گستاخی کوئی غلطی معاف کرنا